السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے میری جورڈن کے مقدس مقامات کی سیریز کی 7ویں ویڈیو، اور آج ہم موجود ہیں ایک نہایت عظیم الشان صحابی کے مزار پر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ ٹھیک سمجھے، یہ وہی صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں حضرت عمر بن العاص کے لیے بطور کمک ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، جس لشکر میں جناب ابو بکر اور عمر بھی شامل تھے۔ یہ وہی ہیں جنہیں سب سے پہلے امیر الامراء یعنی کہ کمانڈر ان چیف کا لقب ملا تھا۔ جی، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب نے زندگی کی آخری سانس لیتے ہوئے فرمایا تھا، اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں انہیں اپنے بعد خلیفہ بناتا، اور میرا رب مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتا تو میں کہتا کہ میں خلافت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین کے سپرد کر کے آیا ہوں۔ یہ امت محمدیہ کے امین جناب عامر بن عبداللہ بن جراح فہری قریشی ہیں، جن کی کنیت ابو عبیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ قریش کے 3 آدمی سب سے بڑے سردار اور اخلاق و حیا میں سب سے بہترین ہیں۔ اگر وہ تم سے کوئی بات کریں تو وہ تم سے جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اگر تم ان سے بات کرو تو وہ تمہیں جھوٹا نہیں کہیں گے۔ یہ آدمی ابو بکر صدیق، حضرت عثمان بن عفان اور تیسرے ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ آپ نہایت خوبصورت اور خوشنما، نازک بدن، طویل قامت اور مناسب کندھوں والے مرد تھے۔ آپ ایسے خوبصورت تھے کہ آنکھ آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتی اور دل آپ سے مل کر مطمئن ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نرم گفتار، انتہائی منکسر مزاج اور بہت حیادار تھے، لیکن جب معاملہ سخت اور اہم ہوتا تو آپ پلٹ کر حملہ کرنے والے ایسے شیر ثابت ہوتے جو کاٹ دار اور چمکدار تلوار کے مشابہ تھے۔ حضرت ابو عبیدہ اسلام قبول کرنے والے یعنی السابقون الاولون میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ دوسری ہجرت حبشہ میں شامل تھے، پھر وہاں سے واپس تشریف لائے اور بدر و احد اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ کے ہمراہ رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو خلیفۃ رسول جناب ابو بکر اور پھر حضرت عمر کی صحبت میں رہے۔ حالت یہ تھی کہ اپنی کل کائنات کو اپنی پشت پر اٹھائے پھرتے اور زہد و تقویٰ اور استقامت و امانت کی دینی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ رہتے۔ جناب ابو عبیدہ نے جب اپنی زندگی فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں گزارنے کی رسول اللہ سے بیعت فرمائی تو آپ کو اس بات کا مکمل شعور و ادراک تھا کہ ان 3 الفاظ سے کیا مراد ہے، اور حضرت ابو عبیدہ سے اس کا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، کیونکہ آپ اللہ پر ایمان، دین اسلام کی مکمل خیر خواہی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی اہلیت کی اس بلندی پر پہنچ چکے تھے جس کی طرف اللہ کی برگزیدہ ہستیاں نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھتی تھیں۔ محمد بن جعفر کے مطابق جب یمن سے نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مسلمان ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مطالبہ کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص بھیجیں جو ہمارے مالی معاملات میں اختلافات کا فیصلہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کے بعد میرے پاس آنا، میں تمہارے ساتھ ایک امین شخص کو بھیجوں گا، یعنی حقیقی امین کو۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نماز ظہر کے لیے بہت پہلے چلا گیا اور میں نے
اس امید پر یہ خواہش رکھی کہ شاید اس تعریف کا مستحق میں قرار پاؤں۔ جب نبی کریم ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے دائیں بائیں نظر دوڑانے لگے تو میں نمایاں ہونے کی کوشش کرنے لگا تاکہ آپ مجھے دیکھ لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل ہمارے درمیان نگاہ دوڑاتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے ابو عبیدہ کو دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور فرمایا، ان لوگوں کے ساتھ جاؤ اور ان کے اختلافات کا حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ اعزاز تو ابو عبیدہ لے گیا۔ آپ محض امین نہ تھے بلکہ آپ نے امانت کے ساتھ اللہ نے آپ کو قوت و طاقت بھی عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے معاذ، لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ اس سے پہلے آپ نے لوگوں کو چند نصیحتیں کی تھیں اور حضرت معاذ کے نماز پڑھانے کے بعد جلد ہی آپ کی پاکیزہ روح پرواز کر گئی۔ پھر حضرت معاذ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو، تم ایک ایسی آدمی کی موت کے صدمے سے دوچار ہو رہے ہو جس سے بڑھ کر نیک دل، اخلاق رذیلہ سے کنارہ کش، آخرت کی محبت میں گرفتار اور عامۃ المسلمین کا خیر خواہ اللہ کی قسم میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایسے شخص کے لیے دعائے رحمت کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ جب آپ کی وفات کی خبر دارالحکومت مدینہ منورہ میں پہنچی تو خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق نے آپ کو یوں خراج تحسین پیش کیا، اگر میں کوئی خواہش رکھتا تو اس کے سوا کچھ نہ ہوتی کہ مجھے ایک ایسا گھر مل جائے جو ابو عبیدہ جیسے افراد سے معمور ہو۔ امیر الامت جناب ابو عبیدہ اس سرزمین میں فوت ہوئے جس کو آپ نے ایران کی بت پرستی اور روم کی پامالی سے پاک کیا تھا۔ یہ جگہ جورڈن کی سرزمین میں فلسطین کی سرحد کے بالکل قریب واقع ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔